متوسط سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جامعہ کے ہاسٹل سے اغوا شدہ دونوں طلباء کو فوری طور پر بازیاب کرائے۔ بلوچستان و دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فورسز کی انخلاء یقینی بنایا جائے۔ اس بابت صوبائی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے کہ فورسز کو یونیورسٹیوں سے، خاص کر یونیورسٹی آف بلوچستان سے باہر نکالا جائے۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ نااہل ہے، اس کو فوراً اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ معزز صحافی حضرات، اس واقعے کا جو ہماری یونیورسٹی میں ہوا ہے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے سب ساتھیوں کی اجازت سے۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے 2 طلباء سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کو 1 نومبر 2021 کو جامعہ کے ہاسٹل سے اغوا کیا گیا، جو کہ اب تک لاپتہ ہے۔ آج 26 تاریخ ہے، 26واں دن ہے۔ جامعہ بلوچستان کے طلباء نے اگلے روز جامعہ بلوچستان کے غیر قانونی طور پر مسلط وائس چانسلر سے اس بابت رابطہ کیا، ملاقات کی، تو طلباء سے ہمدردی اور اغوا شدہ طلباء کی بازیابی کے لیے کوششوں کے بجائے انہوں نے سرمہری اور ہردرمی کا مظاہرہ کیا۔ طلباء نے 3 روز تک وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے سامنے اغوا شدہ طلباء کی بازیابی کے لیے پرامن مظاہرے کیے، لیکن وائس چانسلر کی طرف سے مسلسل ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں طلباء جو ہے جامعہ کے حدود سے باہر اٹھائے گئے ہیں، جس سے ان کا کوئی سروکار نہیں، اور مسلسل مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ طلباء تنظیموں نے چوتھے روز جامعہ کے مین گیٹ پر دھرنا دیا اور وائس چانسلر سیکریٹریٹ و دیگر شعبہ جات کے سامنے احتجاج کیا، جبکہ جامعہ کے وائس چانسلر نے طلباء سے ہمدردی اور اظہار یکجہتی کے بجائے ان کو دھمکیاں دی کہ اگر طلباء نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا اور دھرنا ختم نہیں کیا تو ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، صوبائی حکومت نے جب صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران کی سربراہی میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی تو انہوں نے احتجاج پر بیٹھے طلباء تنظیموں سے 4 روز کی مہلت مانگی، اور ساتھ ہی اس ضمن میں جامعہ کے وائس چانسلر اور دیگر اعلیٰ افسران سے ملاقات کی، تو طلباء تنظیموں نے اپنا احتجاجی دھرنا مؤخر کر دیا، لیکن 4 روز کی مہلت کے بعد نہ اغوا شدہ دونوں طلباء کی بازیابی ممکن ہوئی اور نہ ہی پولیس اور دیگر حکومتی اداروں نے اس بابت کوئی مثبت جواب دیا۔ اور محکمہ پولیس کی جانب سے کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے اخبارات میں دیکھا، طلباء کی گمشدگی کا اشتہار مختلف اخبارات میں شائع ہوا، جبکہ وائس چانسلر مسلسل پہلے دن سے لے کے اب تک غلط بیانی اور ہردرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، جس پر پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران اور دیگر اسمبلی ممبران نے وائس چانسلر کی اس منفی اور اشتعال انگیز رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ صوبائی اسمبلی کے فلور پر خاص کر نواب اسلم ریسانی صاحب نے تمام ممبران کو ریکویسٹ کی کہ وہ طلباء سے یکجہتی کریں۔ معزز صحافی حضرات، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان نے پہلے دن ہی لاپتہ طلباء کی فوری بازیابی اور طلباء، اساتذہ، ملازمین کو تحفظ دینے اور جامعہ بلوچستان و دیگر تعلیمی اداروں سے فورسز کی انخلاء کا مطالبہ کیا۔ ہمارے 3 ساتھی یہی پہ ہم نے پریس کانفرنس کی بھی اس کو کڈنیپ کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے، پروفیسر سے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ جامعہ بلوچستان صوبے کی سب سے بڑی مادر علمی ہے۔ جامعہ بلوچستان و دیگر جامعات کو چلانے کے لیے صوبائی اسمبلی سے ایکٹ پاس کیے گئے، جس میں وائس چانسلر کی تعیناتی سے لے کر تمام امور کو چلانے کے لیے پالیسی ساز ادارے، جس میں سینڈیکیٹ، اکیڈمک کونسل، سینٹ، فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی تشکیل دیے گئے ہیں، جن کے درج شدہ شیڈول کے مطابق اجلاس ہونے چاہیے تاکہ وائس چانسلر سمیت دیگر اعلیٰ انتظامی افسران ان پالیسی ساز اداروں کے منتخب اور دیگر ممبران کو جواب دہ ہو اور تمام امور کو مشاورت سے چلایا جا سکے۔ لیکن جب سے موجودہ وائس چانسلر کی غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے، انہوں نے کسی بھی پالیسی ساز اداروں کا اجلاس منعقد نہیں کیا، جبکہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود بھی پالیسی ساز اداروں کے اجلاس بلانے سے انکاری ہیں، اور غیر قانونی طور پر مسلط وائس چانسلر کی ہردرمی
اور مسلسل غلط بیانی سے جامعہ تعلیمی، تحقیقی اور انتظامی لحاظ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ جامعہ بلوچستان میں اساتذہ، آفیسر، ملازمین اور طلباء و طالبات آئے روزانہ وہاں احتجاج ہے، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ایچ ایس سی نے بھی اپنی رپورٹ میں موجودہ وائس چانسلر کو یونیورسٹی کے امور کو 1996 کے ایکٹ کے مطابق چلانے میں ناکام قرار دیا۔ وہ رپورٹ میں نے صحافی حضرات سے شیئر بھی کیا تھا، امین صاحب سے بھی شیئر کیا تھا، دوسرے NNI کے ساتھیوں سے بھی شیئر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے تمام اہم پوزیشن جو ہے وہ ایڈوکزم پہ چلائے جا رہے ہیں، اور وہاں پرماننٹ اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر پرماننٹ اپوائنٹمنٹ ہو تو وہ جو ہے ان کی غلط باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نتیجتاً جامعہ کے اساتذہ، افسران، ملازمین اور طلباء و طالبات بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بابت جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہم سب نے یہاں جو آپ کے سامنے موجود ہے، موجودہ گورنر چانسلر جناب ظہور آغا سے ہم نے ملاقات کی 1.5 مہینے پہلے، اور ان کو تمام جو صورتحال ہے یونیورسٹی کا اس کو آگاہ کیا کہ یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے، مفلوج ہے، میٹنگیں نہیں ہو رہی ہے، ڈین سے بھی مشاورت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ، یہ GS ہے، الیکٹڈ ساتھی ہے، پروفیسرز ہیں، ان سے کسی بابت وہ پوچھتا نہیں ہے۔ ہفتے میں 3-4 روز تو وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، 1-2 روز یہاں موجود ہوتا ہے، جس کے ابھی اس موجودہ واقعہ کے دوران اتنا سیریس ایشو ہے، پورا یونیورسٹی بند ہے، پورے صوبے میں کالجز یونیورسٹیوں میں پروٹیسٹ ہے، لیکن جو ہے وہ بالکل اس طرف توجہ سیریس نہیں ہے۔ گورنر صاحب سے ہم نے ملاقات کر کے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن وقت پر سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے جامعہ کے اصل سے 2 طلباء کی اغوا ہونے جیسا دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ بڑا افسوسناک، شرمناک بات ہے کہ اصل کے اندر سے بچوں کو اٹھایا جائے اور وہ خود انکاری ہو جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے۔ تو معزز صحافی حضرات، اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جامعہ کے ہاسٹل سے اغوا شدہ دونوں طلباء کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور مستقبل میں طلباء، اساتذہ کرام، آفیسر اور ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ آج بھی ہمارے ایک ساتھی کو ان نون نمبر سے کال آیا ہے، اسے کہا گیا کہ آپ اپنا ڈیٹیل دے دیں، آپ جو ہے اپنا پورا ڈیٹیل دے دیں۔ اکثر ساتھیوں کو اس لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ایشو کو کیوں اٹھایا ہے، اور آفیسر تحفظ فراہم کیا جائے۔ جامعہ بلوچستان و دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فورسز کی انخلاء یقینی بنایا جائے۔ اس بابت صوبائی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے کہ فورسز کو یونیورسٹیوں سے، خاص کر یونیورسٹی آف بلوچستان سے باہر نکالا جائے، اور غیر قانونی طور پر مسلط وائس چانسلر کو فوری طور پر برطرف کر کے کسی علم و صوبدوز پروفیسر کو وائس چانسلر متعین کیا جائے، تاکہ جامعہ بلوچستان کو 1996 کے ایکٹ کے مطابق چلایا جا سکے۔ فورمز کی میٹنگ ہو، مشاورت ہو، 1 مین شو نہ ہو۔ بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے اجلاس میں کل یہ فیصلہ کیا کہ سموار سے ہم جامعہ کے اندر طلباء کی بازیابی کے لیے اور وائس چانسلر کی برطرفی کے لیے اور مستقبل میں طلباء، اساتذہ، آفیسر اور ملازمین کو تحفظ دینے اور جامعات کو ایک فرینڈلی ماحول، خوف سے بالکل مبرا ایسا ماحول ہو، اس کے لیے ہم جامعہ کے اندر احتجاجی مظاہرے شروع کریں گے، اور جس کی تمام ذمہ داری وائس چانسلر پہ آئے گی۔ سینڈیکیٹ کے میٹنگ میں جب ڈاکٹر انور صاحب وائس چانسلر تھے، ڈاکٹر جاوید صاحب کے بعد وہ ہیراسمنٹ کیس میں اس نے جو یہاں پرابلم گن کیا، وہاں اس کے لیے کروڑوں روپے مزید منظور ہوئے۔ کیمرے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی 4-5 مہینے پہلے ہماری یونیورسٹی کا ایک بسر ہے، بورڈ ہے ریسرچ کا، اس میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیمروں کی صورتحال اتنا غیر سنجیدہ کہ بتائیں 70% کیمرے خراب ہیں، بھائی بناؤ، اتنا بڑا واقعہ ہوا تو وہ ہیراسمنٹ کیس کا، ابھی تم نے کیمرے جو ہے آپ کی 70% خراب ہے، پھر آپ جو ہے غلط بیانی کر رہے تھے 26 دنوں سے کہ اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل سے نہیں اٹھایا۔ پولیس والوں نے اشتہار دے کہ یہ اس کے خلاف بیسکلی FIR ہے، چارج شیٹ ہے، یہ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن میں اسمبلی ممبران کے لیے 63
آرٹیکل ہے کہ وہ اگر کوئی جھوٹ بولے غلط بیانی کرے. آپ وائس چانسلر ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے پیرنٹ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا جواب دوں گا کہ کل کو کلاس میں بیٹھے گا وہ ڈر اور خوف سے کلاس میں کس طرح آئے گا؟ ٹیچرز کس طرح جا کے لیکچر دے گا؟ تو اس کے لیے چانسلر صاحب جو ہے وہ ہمارے یونیورسٹیوں کا چانسلر ہے, آئینی سربراہ ہے اس یونیورسٹیوں کا, اس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. اس سمیت تمام غیر سنجیدہ جو وائس چانسلرز ہیں جو صرف تنخواہ کے لیے آتے ہیں اور ٹائم پاسی کے لیے آتے ہیں, یہ یونیورسٹیاں جو ہے پیش کرو کہ بھائی اس نے خدا نخواستہ یہ جرم کیا ہے. 26 دن کے بعد وہ بچہ جب واپس آئے گا وہ سائیکالوجیکلی تو وہ تو بالکل ڈیڈ ہو چکا ہوگا. اگر وہ ہمارے جو 3 ٹیچرز اغوا کیے گئے, آپ یقین کریں وہ تینوں ابھی تک جو ہے صحیح طور پر وہ نہیں ہے, پرابلم میں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی ملازم انٹر ہونے ہوتا ہے وہ ایسے جیسے انڈیا کا بارڈر کراس, بالکل اسی طرح, مگر رات کو یونیورسٹی سے یہ لڑکیاں اغوا ہوئے کیسے؟